صحیح احادیث میں فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا ہے۔ اس حدیث میں 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک علم ہے جو نفع بخش ہو دوسرے لوگوں کے لیے، اور تیسرا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے یا کوئی ایسا عمل کرتی ہے جو اس کے لیے مفید ہو سکے۔ ناظرین، بعض لوگ اس سلسلے میں اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور اس کے لیے وہ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے خود کوشش اور محنت کی ہو، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوشش اور محنت کا راستہ بند ہو گیا، لہذا اب اس کو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ موقف ہے ان لوگوں کا جو ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ موقف ان حضرات کا ہے جو ملت اسلامیہ میں معتزلہ کہلاتے تھے۔ کچھ لوگ پیدا ہوئے بنو عباسیہ کے زمانے میں جن کو معتزلہ کہا گیا۔ یہ لوگ تعقل پسندی کا شکار تھے، جو چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے اس کا انکار کر دیا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اگر قرآن شریف میں ہے تو اس کی تعویل کر لی، اگر حدیث میں ہے تو یا تو حدیث کا انکار کر دیا، نہیں تو اس کی ایسی تعویل کی کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ باقی نہ رہے۔ ناظرین، یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی منہج کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ ظاہر ہے ایک آدمی صدقہ جاریہ کر گیا تو یہ اس کی کوشش ہی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا، اس کا ثواب ظاہر ہے اس کو پہنچتا رہے گا کیونکہ یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے اس نے کتابیں لکھی، اس نے کوئی کتب خانہ وقف کر دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی انسان کی سعی اور کوشش کا نتیجہ ہے، لہذا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو الولد من کسب ابیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد انسان کے کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے کسب میں سے ہے، یہ اس کے فعل میں سے ہے، اس کے ان کاموں میں سے ہے جیسے اور اس نے کام کیے ایسے ہی یہ کام بھی اس کے کسب اور فعل اور کمائی میں داخل ہے۔ لہذا نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ دعا کے سلسلے میں اتنے دلائل ہیں، قرآن شریف میں ایک آیت نہیں 20 آیات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ آدمی کی دعا زندہ کے حق میں اور مردہ کے حق میں، دونوں کے حق میں مفید ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی دعائیں جو قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ دعا قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ نیک لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری بخشش فرما دے اور ان لوگوں کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے آئے تھے اور گزر گئے۔ اگر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس دعا کا ان کو اگر کوئی ثمرہ اچھا نہیں ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ دعا کرنا بیکار ہے، پھر دعا کرنے نہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کسی آدمی کا عمل اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے،
تو وہ غلط کہتے ہیں اور قرآن کے خلاف کہہ کر قرآن کو بدنام کرتے ہیں۔ انسان کی اولاد اس کا کسب ہے، اس کی کمائی ہے، وہ دعا کرتی ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر غیر لوگ بھی اگر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، کیونکہ دعا پس غیبت بنسبت حاضر کے، کوئی آدمی موجود ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اس کی بھی قبولیت کے امکانات ہیں اور اللہ رب العزت اس کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور وہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہم کسی کے گزر جانے کے بعد یا غیر موجود ہونے کی حالت میں، اب وہ غیر موجودگی دنیا ہی میں ہو، وہ آدمی ہے دنیا میں لیکن دوسری جگہ ہے، یہ بھی غیر موجودگی ہے، یا وہ آدمی دنیا سے گزر گیا ہو، عالم برزخ میں پہنچ گیا، تب بھی غیر موجودگی ہے۔ تو اس دعا میں کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن سے ثابت نہیں ہے تو غلط کہتے ہیں، قرآن سے یہ چیز ثابت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انہوں نے بھیجا اس کو بھی ہم لکھتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں انٹری کی جاتی ہے ان کی کہ انہوں نے یہ ثواب کمایا اور یہ عمل کیا۔ اسی طرح سے وَآثَارَهُمْ، ان کے آثار، اور آثار میں اولاد بھی شامل ہے، دینی کتابیں بھی شامل ہیں، اور تمام وہ عمل جو صدقہ جاریہ کی قبیل سے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ سب ان کے آثار ہی ہیں۔ لہذا قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رہے، ہمارے زمانے میں دیگر قوموں کو دیکھ کر بعض لوگوں نے بعض اعمال، بعض چیزیں اپنے طور پر اختیار کی ہوئی ہے، ان کو نکالا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی جائز ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں مثال کے طور پر جیسے تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی، سالانہ، یہ جو تہوار کے طور پر باقاعدہ دن متعین کر کے اور اس کے لیے مخصوص آئٹم متعین کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کا، آپ کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، آپ کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا۔ حضرت جعفر آپ کے چچیرے بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا، آپ نے اس پر بہت زیادہ غم بھی کیا اور ان کی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کی، اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کر کے لاؤ، کیونکہ ان کو ایک ایسا غم پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پکانے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، اور بھی خاندان کے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے بستر پر اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی تعیین کے ساتھ، مخصوص طریقے کے ساتھ اس طرح کی کوئی مجلس کی؟ کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے یہاں، نہ تابعین کے یہاں، اور نہ فقہائے اعظام کے یہاں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مرنے والے کے یہاں جمع ہو کر وہاں کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے، جو منع ہے شرعی اعتبار سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ چیزیں نہیں تھی۔ ہمارے یہاں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن اپنے مرنے والوں کے بعد اس طرح کی بہت ساری رسمیں کرتے ہیں۔ ان رسموں کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی بہت ساری رسمیں شروع کر دی۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے،
جن میں ہم نے تذکرہ کیا تھا تیجے 10ویں 40ویں 20ویں اور برسی کا۔ تیجے میں عام طور پر جو ہمارے یہاں ہندوستان میں رائج ہے، تیسرے دن لوگ میت کے گھر جمع ہوتے ہیں، چنے لائے جاتے ہیں، بعض جگہ کھیلیں لائی جاتی ہیں، بعض مالدار ہوتے ہیں تو ان کے یہاں چھوارے لائے جاتے ہیں، اور ان چھواروں پر، ان چنوں پر، ان کھیلوں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ایک نسخہ بتلا دیا ہے کہ 1.25 بار اگر کلمہ پڑھ دیا جائے، چنوں پر پڑھیں یا کھیلوں پر پڑھیں، چھواروں پر پڑھیں، اور میت کو بخش دیا جائے وہ 1.25 کلمہ، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو جنتی بنا دیتا ہے۔ عوام بیچارے اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے والے عزیز کو جنت نصیب ہو جائے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اس بات کو نہ چاہے گا؟ اور جب اس کو یہ بتلایا گیا، بعض لوگوں نے بتلایا کہ اس طرح سے آدمی عذاب سے چھٹکارا پا لیتا ہے اور جنت اس کو مل جاتی ہے، تو بیچارے عوام کرنے لگے۔ اب بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس کا انتقال ہوا اس کے علاج میں اتنا خرچ کر دیا ہے گھر والوں نے کہ اب ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ اب وہ تیجا کریں، 1.25 من چنے لائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، برادری کو کھانا بھی کھلائیں، تو اس کے لیے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو زمین مکان اگر کچھ ہے وہ بیچیں، نہیں تو گروی ڈالیں، نہیں تو قرض پر، سودی قرض پر روپیہ کسی سے اٹھائیں، کیونکہ باقی لوگ دیتے نہیں۔ تو مجبوراً آدمی گھر کے برتن رکھ کے بعض جگہ پر، اور بعض جگہ اپنا مکان، اپنی زمین گروی رکھ کر انتظام کرتا ہے، نہیں تو برادری کے لوگ اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو اتنی سختی اس پر برتی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں کھایا ہے تو کھلاؤ گے کیوں نہیں؟ ناظرین ذرا غور کریں، ایک آدمی جس کے گھر کا سرپرست، کمانے والا دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ رہ گئی ہے اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے میں اس کے اوپر یہ لازم کرنا کہ تم اتنے چنے منگاؤ اور ان کو پڑھواؤ، بتاشے منگواؤ، کھیلیں منگواؤ، اور ان تمام چیزوں کا انتظام کرو اور برادری کو کھانا بھی کھلاؤ، تب جا کر تمہارے مرنے والے کی مکتی ہوگی، تو ناظرین اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان یتیموں کے منہ سے نوالا چھین لینا اور ان کو در در بھٹکنے پر مجبور کر دینا، اور اس کو شرعی چیز بتلانا اور اس میں ایصال ثواب کا نام لگا دینا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر آپ فقہاء کرام کے یہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کا ورثہ، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، گھر کا بڑا آدمی اس کے اسی مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے ایصال ثواب کے لیے کچھ کھانا کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ تو کوئی بھی عالم اگر اس کو شریعت کا کچھ علم ہے منع کر دے گا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وراثت میں جتنے لوگ شریک ہیں سب سے اجازت نہیں لی گئی ہے، اور اگر اجازت لی بھی گئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں نے خوش دلی سے اجازت دی ہو، کیونکہ بعض لوگوں نے محض دباؤ میں کہ اگر ہم منع کر دیں گے تو سب لوگ بدنام کریں گے، پھر اگر وہ خوش دلی سے بھی اجازت دے دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ بچے ہوں، جیسے مرنے والے ہی کے کچھ بچے ہیں جو چھوٹے ہیں، اگر ان سے اجازت لی گئی اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہاں کھانا کرو ہماری اجازت ہے، تب بھی یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی اجازت کا محل ہے ہی نہیں، اجازت دے نہیں سکتے۔ ابھی ان کی اجازت اور عدم اجازت دونوں برابر ہیں، ان کا اجازت دینا نہ دینا سب برابر ہے۔ تو ایسے مال میں تصرف کرنا سراسر غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے، اور غیر کے مال میں تصرف کر کے ایصال ثواب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک کسی حلوائی کی دکان پر جائیں، وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اور اس کی دکان پر آپ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے اور ایصال ثواب کر دیں ہمارے ابا کو ثواب پہنچ جائے، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟
ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے کہ ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مال دوسرے کا ہے۔ ایسے ہی ناظرین یہ مال بھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے دوسرے کا ہے، بہت سارے اس میں لوگ ایسے شریک ہیں جن سے اجازت نہیں لی گئی، یا لی گئی تو وہ اجازت دینے کے محل نہیں ہے، تو یہ مال دوسرے کا ہے، دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں ایک صورت تھی کہ جو آدمی ایصال ثواب کر رہا ہے، مان لیجئے بڑا لڑکا کر رہا ہے، مجلہ چھوٹا لڑکا کر رہا ہے، یا خاندان کا کوئی اور آدمی کر رہا ہے، اپنے مال سے کرتا ہے، اپنے مال سے غریبوں کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو، فقیروں کو جو مستحق ہیں، اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو یقیناً ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں جو طریقہ رائج ہے ہمارے یہاں، یہ طریقہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور فقہائے کرام کے نزدیک یہ جائز صورت نہیں ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی آدمی کے انتقال ہو جانے کے بعد جو گھروں میں عورتیں آتی ہیں اور پان چھالی کا جو خرچہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر جو چھالیاں کاٹتی رہتی ہیں اور پان چباتی رہتی ہیں، اور یہ سارا خرچہ مرنے والے کے مال میں سے ہوتا رہتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، دوسروں کے مال میں سے بغیر ان کی اجازت کے کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ جب صورتحال ایسی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم یہ گوارا کر رہے ہیں کہ شریعت سے بے پرواہ ہو کر، رسول اکرم کے طریقے سے، صحابہ کرام و فقہائے اعظام کے بتائے ہوئے طریقے سے بے پرواہ ہو کر محض رسم کی پیروی کرنا ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا جاری ہے، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا ہے، صرف اس کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں تو آپ کریں، لیکن ثواب کی امید نہ رکھیں، کیونکہ ثواب صرف اس عمل پر ملتا ہے جس پر رسول اکرم کی مہر لگی ہو، اور جس کام کو رسول اکرم نے نہیں بتلایا، جس کی اجازت نہیں دی، جس کے بارے میں آپ نے حکم صادر نہیں فرمایا، آپ کرتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا، رسول اکرم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ عمل جس پر ہماری کوئی سند نہیں ہے، جو ہم نے کہا نہیں، اور آدمی اپنی طرف سے نکال کر عمل کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے اس کا ہمیں ثواب ملے گا، محض یہ خوش فہمی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سے ناظرین یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ 1.25 لاکھ کلمے پڑھ لیے جائیں تو آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، کسی صحیح حدیث میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ محض بعض لوگوں نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر، اپنے مکاشفوں کی بنیاد پر یا کشف کی بنیاد پر ان چیزوں کو جاری کر دیا ہے، یہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حلال اور حرام کے معاملے میں نہایت احتیاط ضروری ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الناس، جو لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، اور یہ ظلم ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ بہت سے مولوی، ملا، بہت سارے مذہبی رہنما یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا کھانا کھاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یہ طریقے بھی اسی میں سے ہے جو ان کو جائز اور درست کہتا ہے، بغیر شرعی حدود اور شرائط کو دیکھے وہ آدمی در حقیقت حرام کھانے اور لوگوں کو حرام کھلانے کا فتویٰ دیتا ہے۔ بچنا چاہیے۔ ایصال ثواب آپ کریں، لیکن ایصال ثواب انہی طریقوں پر کریں جن طریقوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے کہ یہ طریقے جائز، یہ طریقے درست ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے
سخت جاڑے کا زمانہ ہے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو ضرورت ہے لحاف کی، سویٹر کی، جرسی کی، ان کے بچوں کو ضرورت ہے گرم کپڑوں کی، لیکن آپ ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام نہیں کرتے۔ ہاں کرتے ہیں تو کس چیز کا؟ دعوت کا۔ چوراہے پہ ایک دیگ پکے گی، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ فلاں صاحب کا ایصال ثواب۔ ایک اور صاحب آئے، ارے بھئی کیا ہو رہا ہے؟ فلاں صاحب کا ایصال ثواب۔ ساری دنیا دیکھے کہ ہاں اولاد بڑی نیک ہے، اپنے باپ کے بعد ایصال ثواب میں اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ ہو بھیڑ بھاڑ ہو، شور شرابہ ہو، دکھاوے اور ریاکاری سے تو ویسے ہی عمل باطل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب تو ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ثواب کچھ ان کو پہنچ جائے گا، ارے آپ ہی کو نہیں ملا، ان کو کہاں سے پہنچ جائے گا؟ تو ہمیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کریں، لیکن انہی طریقوں سے کریں جو طریقے رسول اکرم نے بتلائے ہیں، جن کو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ درست ہیں، اور جو انہوں نے نہیں لکھا بعد میں مولویوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کر دیے ہیں جو طریقے، ان طریقوں کی کوئی گارنٹی شریعت میں نہیں ہے، اور اس کے مطابق کیے ہوئے عمل کا کوئی ثواب اللہ رب العزت کے یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں کو کوئی فائدہ ہو، ان طریقوں کو اختیار کریں جو طریقے شریعت میں جائز اور درست ہیں، یہی مفید ہے اور اسی کا فائدہ ہوگا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس طرح ہمارے آج کے اس موضوع کا وقت انتہا کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔